بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تمہاری من پسند چیز دینے والا ہوگا تو تمہیں یہ نشانی ضرور دکھائے گا۔ اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ ان کی من چاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب تمہارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو کہ جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دوا اور ذکر اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اللہ جو تو مجھے دینا چاہتا ہے
میں اسی پر راضی ہوں۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں نے اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو دیکھنا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نہ، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے کتنی ہی مشکل ہو۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں، آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح دل کا خالق ایک کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق ایک کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کو من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساعات میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے خاص نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ نہ نہیں بولتا ہے۔
آپ کے دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ان کی تمام خواہش پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی موضوع کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ دعا تک خود نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔